إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. عزیزان گرامی قدر، آج بتاریخ 8 نومبر سن 2024 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ کی جو جامع مسجد میں تیمیہ جعفر آباد دہلی کے اندر لینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس خطبہ جمعہ میں ایمان و عمل کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے اوپر چند باتیں اللہ اس کے رسول کی آپ کی خدمت میں رکھیں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، چند نصیحتیں ہیں، متفرق نصیحتیں ہیں خطبہ جمعہ کے تعلق سے. خطبہ جمعہ کی اہمیت بھی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا بے پایہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہر ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر فرمایا ہے کہ اس دن ہم اکٹھا ہو کر کے اللہ اس کے رسول کی باتیں سن سکیں، اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں. ہفتے بھر ہم دکانوں میں، بازاروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کھیتوں میں، اپنے غلوں میں، اپنے بال بچوں میں مصروف رہتے ہیں. شیطان قدم قدم پر ہمیں فتنوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. بہت سارے گرد و غبار ہمارے ایمان کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر ظاہر ہے حالات کے حساب سے بازاروں میں، گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں جو فتنوں کی آندھیاں چلتی ہیں، جو جھکڑ چل رہے ہیں، جو گرد و غبار ہیں، اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ہماری آل اولاد متاثر ہوتی ہے، ہمارے بیوی بچے متاثر ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن کو مقرر فرمایا ہے تاکہ ہفتے میں ایک دن نہا کر، دھو کر، خوشبو لگا کر، برش، منجن یا مسواک وغیرہ کر کے اور وقت سے پہلے مسجد میں اپنی مسجد میں حاضر ہو جاؤ اور باوضو ہو کر کے اللہ اکبر. اور اتنی رغبت دلائی گئی کہ کیا بتائیں. اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں جو جمعے کے دن نہا دھو کر خوشبو وغیرہ لگا کر پہلا شخص جو مسجد کے اندر قدم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب یہاں پر ہم کو تو نہیں معلوم کون پہلا شخص، وہ پہلا شخص اکیلا یہاں ضرور بیٹھا ہے، وہ خوش نصیب ہے. اور یقین مانے ہمارے نبی کے اوپر ہمیں اس سے بھی زیادہ یقین ہے کہ جیسے سورج نکلا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہے، اس سے کہیں زیادہ یقین ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہے کہ یقیناً وہ شخص خوش نصیب ہے. آج اس کی قسمت میں آج اس نے ایک اونٹ کی قربانی ادا کی ہے، اس کے ثواب کو مستحق. پھر جو دوسرا بندہ آتا ہے، دوسرا نمبر تو اسے ایک گائے کی قربانی پیش کرنے کا اجر و ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. تیسرا شخص آتا ہے، اسے اللہ تبارک ایک بکرے کی قربانی کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. چوتھا جو آتا ہے، اللہ تبارک اسے ایک مرغی اللہ کی بارگاہ میں ایک صدقہ کرنے کا، ظاہر مرغی کو قربانی تو ہے نہیں، اس کا صدقہ کرنے کا اجر و ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ جو 5ویں نمبر پہ آتا ہے، اللہ اسے ایک انڈے کی قربانی اپنے دربار میں پیش کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. رحمت کے فرشتے، اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں. صبح سے ہی جو بندہ مسجد کے اندر انٹر ہوتا ہے، اس کا نام اللہ فلاں ابن فلاں فلانے کے فلانے ٹائم پہلا شخص جو مسجد کے اندر حاضر ہوا، اس کا نام نوٹ ہوتا ہے.
یہاں تک کہ امام جب منبر پہ آگے بیٹھتا ہے اس وقت وہ فرشتے اپنے رجسٹروں کو لپیٹ کر آگے یہاں پہلی صف میں بیٹھ کر وہ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں وہ فرشتے موجود ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ خطبہ سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ بالکل یہ بدیہی چیز ہے، ہمارا یقین ہے، ایسے جیسے ہم بیٹھے ہیں نا، ہمیں یقین ہے کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اتنے بجے، ایسے ہمیں یقین ہے کہ یہاں اللہ کے فرشتے یہاں بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں رجسٹر بند ہے۔ اب جو شخص انٹر ہو رہا ہے اس کا نام رجسٹر میں نہیں نوٹ ہو رہا ہے، وہ شخص بھی یہاں موجود ہے جو اخیر میں آیا، یعنی جب میں یہاں بیٹھا اسی وقت اس وقت انٹری لیا اس نے، اس کا بھی نام رجسٹر میں نوٹ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ رغبت کیوں دلائی گئی؟ تاکہ ہر بندہ کوشش کرے کہ ہم وقت سے پہلے مسجد میں پہنچیں اور ایک ایک لفظ کو سن کر کے اپنے ایمان کے جو جنگ ہیں، گرد و غبار جو ہیں، اس کے اوپر ہفتے بھر کے جو چھائے ہیں، یہ تمام سے صاف کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے تو حالات مدینے کے یا جو اخبار ادھر ادھر کے مسلمانوں کے اوپر آتے تھے، جو باتیں ہوتی تھی، کوئی عیب دیکھتے تھے، کوئی برائیاں سنتے تھے، بتایا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی بتاتے تھے کیا ہو گیا لوگوں کو کہ آج وہ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں، کیا ہوا لوگوں کو جو آج وہ اسی برائیوں میں ملوث ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرماتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کا مقصد یہی ہے، خطبہ جمعہ کا مقصد یہی ہے کہ الخطیب ضروری ہے کہ وہ ہر ہفتے اپنے معاشرے، اپنے سماج کا، اپنے قوم کا جائزہ لے اور اس کے اندر جو غلطیاں، جو خطائیں دیکھیں، ان غلطیوں کی طرف نشاندہی کرے۔ مسلمان اگر گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں اس کی طرف وہ نشاندہی کرے، مسلمانوں خبردار خبردار ادھر گمراہیت کا راستہ مت جاؤ، دلالت کی طرف جا رہے ہیں، بدعت کی طرف جا رہے ہیں، مسلمانوں یہ چیز بدعت ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر کوئی ناراض ہو، وہ کچھ بھی ہو، ڈاکٹر آپ کی پیشانیاں نہیں دیکھتا، انجیکشن لگاتے وقت آپ کو ہنستے مسکراتے دیتا ہے انجیکشن، کڑوی گولیاں بھی دیتا ہے، وہ آپ سیرپ بھی پلاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی پیشانیوں پہ چھلوٹیں آ رہی ہیں کہ آپ ہنس رہے ہیں کہ رو رہے ہیں۔ چلائیے جتنا چلانا ہے، ہمیں علاج کرنا ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ایک خطیب بھی اپنا بھائی سمجھتا ہے، امام بھی اپنا بھائی، مؤذن بھی ہے، سب اپنے بھائی ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں اور سنت مبارکہ ہے کہ معاشرے اور سماج میں جو بھی برائیاں، اب ہم معاشرے اور سماج کی برائیاں جو بیان کرنے لگا خطیب، اگر کسی متولی کے اندر وہ برائی نکل آئی، اگر کسی ذمہ دار کے اندر نکل آئی، یا بڑے شیخ کے اندر نکل آئی، وہ مالدار آدمی ہے آپ کے سماج کا، بہت زیادہ چندے دیتا ہے، مسجدیں پیٹے دیتا ہے، اس کی پریشانیاں سمجھ جاتی، نکالو بھائی اس امام کو نکالیے، آپ کھڑا کریے، یہ تو لوگوں کی عیب بیان کر رہا، لوگوں کی برائیاں بیان کر رہا۔ ارے بھائی اس نے عیب بیان کرے، آپ کا نام تو نہیں لیا، چور کی داڑھی میں چنکے والی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس نے تو آپ کا نام نہیں لیا، اس نے تو عام طور پر جو مرض ہے، جو بیماریاں ہیں وہ بتا رہا ہے۔ وہ ہمارے سماج میں ایک مزاج بن چکا ہے، ممبر کو مذاق سمجھا ہوا ہے، یہاں کر کے سیاسی باتیں کیجیے، یہی ہے، یہاں قرآن و حدیث کی باتیں بتا، لوگوں کی اصلاح کیجیے۔ یہ میڈیا ہے ہمارا، یہ اسلامک میڈیا ہے، یہ ممبر اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ امانت کی جگہ ہے، یہ خیانت کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے رسول کی باتیں بتائیے، یہاں یہ بتائیے کہ سود کھانا حرام ہے، یہاں یہ بتائیے کہ حرب من اللہ و رسول ہی ہے، اللہ کے رسول سے جنگ لینا ہے جو آدمی سود کھاتا ہے، چاہے وہ لون لے، چاہے ہوم لون ہو، چاہے فلانا لون ہو، چاہے شادی لون ہو، چاہے گاڑی لون ہو۔ اور حکومتیں آپ کو سود کھلانے پر مجبور کر رہی ہیں، حکومتیں آپ کو جان رہی ہیں کہ اس کے ایمان سے ٹکرانا ہے، اگر اس کے ایمان کو لوٹنا ہے تو اس کے ایمان کے اندر حرام خوریاں ڈالو، حرام خوریاں ڈالو، اس کو مجبور کرو، اس کو حرام کھلاؤ گے، اس کا ایمان زنگ آلود ہو جائے گا، تاریک ہو جائے گا، یہ نور حرام خوریوں سے تاریک ہو جاتا ہے، اس کو کھلاؤ۔ میڈیا کے اندر غیر قومیں بھی جانتی ہیں، غیر قومیں بھی اس بات کو جانتی ہیں کہ آپ کو کس طرح سے ذلیل کرنا ہے، آپ کو کس طرح سے زخم پہنچانا ہے، آپ کو کس طرح سے پریشان کرنا ہے۔ آپ کو میڈیا میں یہ بھی خبریں آپ کو سنتی بھی ملیں، مسلمانوں کے ہوٹلوں میں کھانا مت کھاؤ، مسلمانوں کی جوتا چلانا ہے تو مسلمان دیکھو، ڈرائیور دیکھنا ہے تو مسلمان دیکھو، سبزی بھاجی خریدنا ہے تو مسلمان مطلب دیکھو کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، تو سبزی اپنے ہندو سے خریدو، جوتے ہندو سے سلواؤ، ڈرائیور ہندو سے رکھو، نوکری ہندو سے کرواؤ، پنچر ہندو سے لگواؤ، یعنی باقاعدے پورے ہندوستان میں باقاعدے یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے لوگ، اور مسلمان مارے ڈر کے ہندو بنتا جا رہا ہے۔ ارے ہوٹل کے اوپر ایسے نام لکھ رہا ہے، ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ جناب علی مارے ڈر کے بیچارے کی حالت خراب ہے۔ ڈرو مت ولا تخشوهم واخشونی، اللہ نے فرمایا
इन मरदूदों से मत डरो, डरना है तो मुझसे डरो। रिस्क का मालिक कौन है? बोलो हुकूमतें। हुकूमतें तो हम 10 बच्चे बता करें, उस पेट में दर्द उसके हो रहा है, बच्चे हमारे घर पैदा हो रहे हैं, तकलीफ उसको हो रही है। गाय बच्चा दे रही है, तकलीफ बैल को हो रहा है। यही हाल इनका है। हम खिला रहे हैं, हम पिला रहे हैं, हम टैक्स भी, हम तुमको भी खिला रहे हैं, हम पुलिस को भी खिला रहे हैं, हुकूमत को भी खिला रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं। दर्द तुझे क्यों हो रहा है? एक पैसा तुम छोड़ता नहीं। तो डरो मत, रोजी से मत डरो, अल्लाह की फिक्र करो। अल्लाह ने तुम्हें अपने दीन की फिक्र तुम्हें करने का हुक्म दिया है। अल्लाह की फिक्र करो, अल्लाह तुम्हारी फिक्र के। वरिज़्क़ुकुम फ़िस्समा, अल्लाह फरमाता है जमीनों में तुम्हारी रोटियां नहीं है, आसमानों में तुम्हारी रोटियां। इन गीदड़ भक्तियों से बेईमान डरते हैं, ईमान वाले कभी नहीं डरते। कहते हैं तुम चिल्लाओ, अरे तुम बांट लो, क्या मिला तुमको बांटने से? तुम्हें बांटने से भी क्या मिला? कुछ नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हामी है, हमारा नासिर, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, उसके लिए शर्त यह है कि सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर अपने ईमान को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाना होगा, और शैतान ये कभी नहीं चाहेगा। सारे मुसलमानों को तौहीद और सुन्नत के ऊपर गामज़द होना पड़ेगा, शैतान ये कभी नहीं चाहेगा। सारे मुसलमानों को शिर्क से तौबा करना पड़ेगी, ये शैतान ये कभी नहीं चाहता। सारे मुसलमानों को नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल हुदा है, इमामुल अत्किया हैं, इमामुल अंबिया हैं, उनकी इमामत कुबरा को तस्लीम करना होगा, लेकिन शैतान ये कभी नहीं चाहेगा। तमाम मुसलमानों को अमल करना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, पक्का ईमान लाओ, पुख्ता ईमान लाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ और अमल सालिह करो, अच्छे अमल करो। हर जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान का तज़किरा फरमाया तो अमल सालिह का तज़किरा फरमाया। बेशुमार मकामात हैं। मतलब ईमान लाने के बाद जो हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है, हम अमल करें। सिर्फ दिल के अंदर हमने अल्लाह को तस्लीम कर लिया, वजूद को मान लिया। ये अल्लाह के वजूद को, अल्लाह के मानने को तो कुफार भी मानते हैं, काफिर भी मानता है। जी जनाब अली, काफिर भी मानता है। चंद जर्रों के बराबर लोग हैं जो नास्तिक हैं, जिनको मुल्हिद कहा जाता है, वो अल्लाह को नहीं मानते। बकिया 99.99% लोग अल्लाह के वजूद को तस्लीम करते हैं। कुफार मक्का भी अल्लाह के वजूद को तस्लीम करते थे, वजूद का इनकार कभी नहीं करते थे। इसलिए आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। फर्क यह है कि वो अल्लाह तबारक तआला के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह के सिवा गैरों को मुश्किल कुशा समझते हैं, हाजत रवा समझते हैं। ये हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, ये इस्तिमदाद, ये तवक्कुल, ये नियाज नजर और ये नियाज, ये सिर्फ खास है अल्लाह तबारक तआला। किसी नबी के लिए, नबी से लेकर के आखिर जर्रे तक कोई भी अल्लाह तबारक तआला की इन खुसूसियात का मुस्तहिक नहीं हो सकता। सिर्फ अल्लाह तवज्जल की वो जात बस। अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह ताला उन्हें जलील रुसवा दुनिया में ही फरमाएगा एक दिन, और आखिरत में भी इंशाअल्लाह तबारक तआला वो जलील रुसवा होंगे अगर वो बगैर तौबा मर गए। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि अल-जन्नह व मअवाहु अन-नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह ने कुरान करीम फरमा दिया कि जो शिर्क बगैर तौबा से मर गया, शिर्क की हालत में, याद रखो उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी गई है। व मअवाहु अन-नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। लेकिन शैतान इससे गाफिल नहीं है, वो जानता है कि हमें इन कलमा पढ़ने वाले लोगों में कितनी फसलें काटनी होती है। पता है जैसे किसान को फसल कौन कौन सी काटनी है, कौन सी पकी हुई है, कौन सी कच्ची, उनको पता है। शैतान फसलें काट करके अलग किया हुआ, मस्जिदें भी अलग कर ली, जमातें भी अलग कर ली, अपने किबलो कावा भी कुछ लोगों के अलग हो गए। न जाने किसकी अकीदत के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर उसने एक अलग दीन कायम करके लोगों को गुमराह करके ले जा रहा है। आज इत्तेहाद कहां है, वहदत का? शैतान की हमेशा ये कोशिश होती है कि हमारे ईमान को, हमारे अमल को जाया, हमारे ईमान को सबसे पहले जाया करे, फिर उसके बाद हमारे अमल बेअमल बना दे, हमें बेअमल बना दे, हरामखोर बना दे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि शैतान कभी राजी नहीं होगा कि आप अच्छा अमल करें। शैतान चाहेगा सूद खाइए, शैतान चाहेगा कि अल्लाह उसके रसूल के साथ अल्लाह के साथ शिर्क कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तर्क कीजिए, बिदअत कीजिए, अल्लाह उसके रसूल के हराम की हुई चीजों को हलाल समझिए और हलाल की हुई चीजों को हराम समझिए। ऐसे अमाल कीजिए जो कुफार करते हैं, वो तुम भी करो। शादी ब्याह के नाम पर लूटो जहेज का माल, खाओ जहेज का माल। शादी ब्याह के मौके बारात के नाम पर उड़ाओ बोटियां,
ایک نہیں, دو دو نہیں, 250, 300, 500 لوگ بارات کے نمبر جاتے ہیں. رات کو میں ایک جگہ تھا, وہاں پتہ چلا کہ آج مسجد میں چندی لوگ کیوں, کہنے لگے فلانے صاحب کے یہاں شادی ہے بیٹی کی, پورے سب مسلم جو ہے وہ بارات گئے. میں نے کہا انہیں خوشخبری سنا دینا, حرام کھا کھا کے آ رہے ہو تم, لڑکی کا کھانا ہے, لڑکیوں کا کھانا کھا کھا حرام کھا کے آ رہے ہو. اسلام میں آرات بارات نہیں, اسلام میں بہت سادگی ہے. اس سادگی کو اپناؤ مسلمانوں, یہ عمل نہیں کر رہے ہم ہر چیز اسلام بڑی محبت, لیکن عمل میں ہم سب سے پیچھے. اسی لیے ہم خسارے میں. عمل کرو, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کرو, اپنے معاشرے کو پاک کرو. ہندوستان کے اندر میں جہاں گئی بھی سوچ جا گیا, میں نے یہ عجیب برائی لوگوں کا شکوہ یہی تھا, سماج کے اندر جہیز کی لعنتیں بڑھتی جا رہی. جوان لڑکیاں, باپ مریض ہو رہا ہے سوچ سوچ کر کہ میری بیٹی کی شادی, کہتے ہو کہ میرے پاس تو 50,000 روپے بھی نقد نہیں موجود, 50 لاکھ کی تو بات الگ ہے. شادی جو ہے نا, یہ شادی, یہ دیکھیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو چھوٹی بیماری نہیں ہے. نسل تیار ہوتی ہے, نسل. 4 ویلر چاہیے, 2 ویلر چاہیے, 3 ویلر چاہیے, جہیز کے نام پر لوٹو. آپ پتہ ہے, آپ کہتے ہو کہ مانگ رہے ہیں تو دے رہے ہیں, آپ بھی گنہگار ہیں اور لینے والا بھی گنہگار ہے, دونوں حرام کر رہے ہیں. 10 لاکھ کا, 5 لاکھ کا, 4 لاکھ کا, جتنی چیز کی حیثیت, 50 لاکھ کے آپ جہیز دے رہے ہیں. کس کا حق ہے وہ؟ آپ کے 4 بیٹے, آپ کے 3 بیٹیاں, آج آپ کو اللہ نے دیا 10 لاکھ 20 لاکھ آپ دے رہے ہو. کیا آپ نے 10-20 لاکھ چاروں بچوں کو دیا ہے؟ باقی 3 بیٹیوں کو آپ نے دیا ہے؟ زندگی کے اندر ضروری ہے کہ آپ عدل سے کام لیں, انصاف سے کام لیں. اگر کسی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں, یا لڑکی والا اگر خرچ کر رہا ہے, لڑکی والا, لڑکے والے کی بات نہیں, لڑکی والا اگر 10 لاکھ خرچ کر رہا ہے تو شرعاً اسے 10 لاکھ اپنے 10 لاکھ 4 بیٹوں کو بھی دینا پڑے گا, اور بیٹیوں کو بھی 10 لاکھ دینا پڑے گا. عدل انصاف. یہ حضرت ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, کہنے لگے میں نے اپنے بڑے بیٹوں کو گھوڑا دیا. اللہ کے نبی آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ہدیہ دیا ہے گھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بیٹوں کو دیا ہے. آج کتنے بیٹے؟ بولے 8 یا 9 ایسا بتایا انہوں نے. بولے سارے بیٹوں کو تم نے گھوڑا دیا؟ کہا نہیں, میں نے صرف بڑے بیٹے کو دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اشهد علی الظلم او علی الجور, میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. کیوں؟ باپ کا مال صرف ایک ہی بیٹے کا نہیں ہے, باپ کا گھر صرف ایک بیٹے کا نہیں ہے, باپ کی جائیداد صرف ایک بیٹے کا نہیں ہے, بیٹی کا بھی ہے بیٹے کا بھی ہے. مرنے کے بعد وراثت 1/3 جائے گی, 2 بیٹے کو اور 1 بیٹی کو, وہ الگ چیز ہے وراثت. لیکن زندگی میں اگر کوئی شخص اپنے مال کو بانٹتا ہے تو اس کے لیے عدل ضروری ہے کہ 10 روپے اگر ایک بیٹے کو دیتا ہے تو دوسرے بیٹوں کو بھی 10 دے, بیٹیوں کو بھی 10 دے, برابر دے گا وہ بیٹا اور بیٹی. یہ نہیں کہ ایک بیٹی کے اوپر 10 لاکھ خرچ کر دیا آپ نے, دوسری بیٹی آئی تو آپ نے 5 لاکھ خرچ کر دیے, تیسری بیٹی آئی آپ نے 1 لاکھ, ایسے نہیں. اس کا بھی حل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا آپ کو. تو لینے والے اور دینے والے دونوں مجرم ہیں, اور دونوں اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے سوچیں, توبہ کرو. یہ آسان, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, مسلمان بنو. نبی کائنات کی حدیث صرف آمین رفع الدین کے لیے نہیں ہے, پوری زندگی کو محیط ہے, گھیرے ہوئے, پوری زندگی سرکل میں چلتی ہے. لڑتے ہو, مناظرے کرتے ہو, آمین اور رفع الدین پہ, سینے پہ ہاتھ, اس پہ ہاتھ, ناک کے نیچے ہاتھ باندھو. بس بیٹیوں کے حصے دیتا ہے کوئی؟ اپنے آپ کو ہم اہل حدیث, دوسروں کو چھوڑو, دوسروں کو بڑی زور سے ہم کہہ دیں گے چھوڑو وہ دوسرے لوگ ہیں, ان کے عقیدے خراب ہیں, وہ شرک میں بدعت. آپ تو ہیں آب زمزم سے جڑے ہوئے, آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں, پھر بھی بارات کھانا کھانے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ بولو, منڈیاں سب کی ہوئے.
जाके उगलो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसा ईमान पैदा करो। लाके कुछ तोहफे दिए गुलाम ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खा लिया और पूछा खाने के बाद फिर उस गुलाम ने कहा आपने खा लिया? बोले हाँ। कहा पूछा नहीं मैं कहां से लाया हूं? कहा कहां से लाया? कहा मैं कहानत करा के लाया हूं। कहानत मतलब ये जो काहिन जादूगर होते नहीं, मैंने उनके ऊपर फूंक फूंक मार दी थी, कहानत वहानत करी थी, उधर से मुझे मिला था, वो करवा उससे मुझे मिला है। हज़रत अबू बकर ने कहा ये तो हराम है, तूने मुझे हराम खिला दिया। हलक में उंगलियां डालकर आपने तय किया, जो खाया तो उसकी उल्टी की, जब तक खाया नहीं किया जब तक उन्हें तसल्ली नहीं दी। और आज तो हमारे पेट हराम खा खा करके बड़े हुए, खून की रगों में हराम दौड़ रहा, हराम खारियां दौड़ रही हर जगह। खयानत, बददियानती, चिट, झूठ, फिस्क, फजूल, काफिरों की अदाएं, काफिरों के रस्मों रिवाज, हमारी औरतों में, हमारी बहनों में, हमारी बेटियों में बेपर्दगी, बेहयाई, हर चीज उसके ऊपर हम कह रहे हैं जहां बड़े मुसलमान हैं, भारत के लोगों मिटा दिए जाओगे, याद रखो। अल्लाह उसके रसूल के परचम के तले आओ, सही मुसलमान हो। मिसालें हम देते हैं सहाबे कराम, तलवारें टूट गई तो लकड़ी उठाया जो भी तलवार बन गई। ये कब होगा? जब उस तरह का ईमान पैदा होगा। आज भी हो जो बराहीम था ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। पक्के मुसलमान बनो, अमल करो, अमली मैदान में आओ, सिर्फ जुबानी दावे नहीं होने चाहिए। आज हम इसी के अंदर वल-अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, वक्त की कसम खाई, और वक्त की कसम खाने का मकसद यही है, पूरी दुनिया वक्त को जानती है। वक्त एक तलवार है, इसे अगर नहीं संभालोगे तो ये तुमको हजम कर देगी, काट के खत्म कर देगी। वो तलवार है। इसीलिए अल्लाह तबारक ने वक्त का एहसास दिलाया हमको, आपको, सबको वक्त का पाबंद किया। वक्त पे आजान दो, वक्त के पर नमाज पढ़ो, वक्त के ऊपर रोजा रखो, महीने, हफ्ते, वक्त के ऊपर जुमे के दिन आओ, वक्त के ऊपर मस्जिद में आओ, वक्त के ऊपर वजू करो, वक्त के ऊपर हज करने जाओ, वक्त पर मिना में जाओ, वक्त पर अरफात में जाओ, वक्त के ऊपर लौट के आओ। वक्त है ना, वक्त पूरी जिंदगी वक्त है। ये टाइम का पाबंद हमको बनाया गया। इसीलिए अल्लाह वल-अस्र, कसम है वक्त, कसम है जमाने की। जमाने में भी सेकंड भी है, मिनट भी है, घंटा भी है, दिन भी है, हफ्ता भी है, महीना भी है, साल भी है, 100 बरस भी है, सदी भी है कि ये सब जमाने। बचपन का जमाना, लड़कपन का जमाना, नौजवानी का जमाना, जवानी का जमाना, बुढ़ापे का जमाना और एकदम बुढ़ापे का जमाना, ये जमाने हम सबको पता है। कोई इंसान इससे गाफिल नहीं। अल्लाह ने फरमाया कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारी दुनिया के लोग खसारे में, सारी दुनिया, मुसलमान गैर मुस्लिम जो भी अपने आप को मुसलमान, सब पूरी दुनिया, अमेरिका, अफ्रीका, जो भी है, आपके भारत के अंदर जो भी है, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब हैं, सब खसारे, सारे इंसान खसारे में। खसारा समझते ना, घाटे टूटे में, हिलाकत और तबाही के रास्तों पर हैं, बर्बादी के रास्तों पर हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, सवाए उन इंसानों के जो खुशनसीब हैं जो ईमान लाए। अल्लाह तबारक, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की नाजिल की गई किताबों पर ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, यौम आखिरत पर ईमान लाना। जो ईमान लाए अल्लाह की किताब पर, अल्लाह ने जो फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए, नबियों पर जो ईमान लाए, मलाइका और फरिश्तों पर जो ईमान लाए, यौम आखिरत पर जो ईमान लाए, अच्छी बुरी तकदीर पर जो ईमान लाए, जो ईमान वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला की बातों पर पक्का ईमान रखते हैं। पक्का ईमान समझ लो कैसे होता है। पक्का ईमान कैसे होता है मालूम? तारीख पढ़िए, सहाबा की तारीख पढ़िए। ये पक्का ईमान ये होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से ईमान को उनके दिलों में बिठाया था, किस तरह से अल्लाह का खौफ कितना बढ़ाया था कि हजरत साहबी रसूल माइज अल-अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला मदीने के वाकयात सुनाने के वक्त हमारे पास नहीं रहते, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर यह वाकया आपको बता रहा हूं।
माई असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की खिदमत पहुंचे और कहने लगे तहिर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मैंने जिना कर लिया है। अल्लाह, नबी की खिदमत में हाजिर होकर मैंने जिना किया है, मुझे क्या उन्हें जिना की हद नहीं मालूम थी? उन्हें पता था कि मैं शादीशुदा हूं और इसकी हद यह है कि पत्थर मार मार के मुझे हिलाक कर दिया जाएगा। इस्लामी कानून ये है। और आज तो हम इस्लामी कानून के मजाक उड़ाते हैं, पैरों के तले खुद मुसलमान रोकता है, हर चीज के अंदर बिगाड़ हमारे अंदर मौजूद। मैं इस मुख्तसर से वक्त में मैंने सिर्फ इशारे की, मैं कहां तक आपको उन जख्मों को कुरे दूं और उन ऐबों को मैं शुमार करूं जिसमें हम मुलविस हैं। अल्लाह हमें इन ऐबों से पाक फरमाए और इन जख्मों के ऊपर अल्लाह हमें इन जख्मों में शिफायारी अदा फरमाए और हमारे दिल को साफ सुथरा फरमाए। अल्लाह ताला ईमान में मिसाल ईमान कैसा होना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूं। माई असलमी कहते हैं कि मैंने जिना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे मुबारक इधर फेर लिया और कहा तू शराब पी के आया है क्या, नशे में, चल जा निकल जा। अल्लाह के नबी उस खतर उस मौकिफ को या उस जो मंजर आने वाला है मुस्तकबिल में उसके सामने जो आने वाला है, अल्लाह के नबी देख रहे थे क्या असर होगा इसका। इसलिए आपने कहा कोई बात नहीं, तू शराब पिया है, जाओ इसको शराब की हद लगा दो कोड़े ओड़े। दूसरी तरफ आगे मुंह इधर किया तो इधर आगे खड़े हो गए, कहेंगे मैंने शराब नहीं पिया, मैं सच बात बोल, मैंने जना किया, पाप कीजिए। आपने फिर इधर मुंह फेंक, कहा ये पागल है क्या, तो देखो ये पागल है। तो लोगों ने उसको देखा होगा, कहानी नहीं, फिर वो कहने लगे मैं पागल भी नहीं हूं, मैं सच्चा हूं। बंदा जा नहीं रहा, फिर तीसरी तरफ मुंह कर लिया आपने, कहा तूने ख्वाब देखा होगा, तूने देखो किस तरह से कानून बताया जा रहा है, उसूल बताया जा रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते थे अगर कोई गलती कोई करे समाज में तो वहीं समझ लिया करो आपस में, तो मारपीट के जो भी करके तौबा वगैरह के इस्तिग़फ़ार करवा लिया करो। मेरे पास आओगे तो मैं अल्लाह की हद कायम करूंगा। ये शरई अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है। यहां आओगे तो कानून जो कुरान का है वो नाफिज किया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तूने ख्वाब देखा होगा। अल्लाह के नबी मैंने ख्वाब नहीं देखा है, मैंने हकीकत में जना कर, मुझे पाक कीजिए। जब इतने सारी बार बार कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाओ इसको पत्थरों से मार के इसको हिला को मदीने से बाहर लेके गए और पत्थरों पे वहां खड़ा किया वहां एक जगह, और लोग चारों तरफ से जब पत्थर मारने लगे, उनके ऊपर पत्थर बरसने लगे, तो आदमी तो इंसान है, चोट तो लगेगी। वो दर्द, वो तकलीफ, वो शिद्दत अलग बर्दाश्त नहीं कर पाए। हज़रत माई असलमी हल्का जो था वो तोड़ के भागे, तोड़ के एक तरफ भागे ताकि बस सब हो गया, सब्र नहीं कर पाए। एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने जानवर की कोई हड्डी वगैरह वहां पड़ी थी, उसी को घुमा के निशाना लगा के जो मारा, यहां पे तलमला के गिर पड़े और अपनी जान अल्लाह की रहमत के बाद। ये वाकया हुआ मदीने में और चश्मदीद लोगों ने आके नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस वाक़े को मिन वहन बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा। अल्लाह के नबी नहीं जाते थे उस मौके, लोगों को हुक्म दिया था। अल्लाह के नबी को वो मौके बताया गया, वो बाकायदे सुनाया गया। जब सुनाने वाले सुना रहे थे, जब सुना चुके तो नजर उठा के देखा तो आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीगी और आप कह रहे थे हल्ला तरक्तुमून। अरे जब वो भाग गया था तो तुमको छोड़ देना चाहिए था, उसे छोड़ देना चाहिए था, तुमने क्यों मार दिया उसको? अल्लाह से वो माफी मांगता, उसे तौबा की करता, अल्लाह उससे माफ करता, तुमने हद तो लग चुकी थी। हल्ला तरक्तुमून, अल्लाह ये रहमत अर्ज करने का मतलब ये है, इधर ये रहमत, इधर ये नेमत और इधर उस सहाबी रसूल का पक्का ईमान की। किसी कहने वाले ने कहा छींटे पड़े तो कहा नापाक छींट है खून की। अल्लाह के नबी ने कहा उसने जो तौबा की है, अगर अहले मदीना के 70 गुनहगारों पर तकसीम कर दिया जाए तो उन 70 गुनाहों गुनहगारों के गुनाह माफ हो जाएंगे। तो उसे नापाक है तो उसने जिस सच्चे दिल से तौबा की
یہ ہوتا ہے ایمان. یہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے مسلمان بھائیو. آج اس طوفان سے لڑنا ہے یہ جو آج ہمارے اوپر سوار ہے, یہ جو جھکڑ فتنوں کے, تباہیوں کے, ہلاکتوں کے, حرام کاریوں کے, حرام خوریوں کے ہمارے اوپر, یہ جو حکومتیں, یہ جو سیاسی بازیگر, یہ چور اچکے, فاسق و فاجر لٹیرے, یہ قلاش, یہ کنگلے, جنہیں ہم نے اپنے سروں کے اوپر مسلط کیا ہے, اور جو ہمارے ہی سروں کے اوپر جوتے مار رہے ہیں, ان کنگلے بھکاریوں سے, ننگوں سے, جن کے پیروں میں جوتے نہیں تھے لیکن آج کونسلر بن گئے, وارڈ نگراں بن گئے, ہم نے بنایا, پھر ہمارے اوپر سوار, ہمیں جوتوں سے مارے, ہماری سب کچھ کر رہے ہیں. ان سے نپٹنے کے لیے ہتھیار, تلوار, بم, بندوق, اس کی ضرورت نہیں ہے. سوچ, یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, اور یہ سوچ بدلے گی جب آپ کے ایمان صاف ستھرا ہوگا, جب آپ کے اندر سے کرپشن ختم ہوگا. پنچری والا بھی کرپشن کرتا ہے, ٹائر بنانے والا بھی چوری کرتا ہے, ایک الیکٹریشین بھی حرام خوری کرتا ہے, ایک پلمبر بھی حرام خوری کرتا ہے, مسلمان ہے, مسلمان دکان والا بھی حرام خوری کرتا ہے. جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہی چوری کرتا ہے, وہی بدماشی کرتا ہے. آپ کہتے ہو لیڈر چوری کرتا ہے, وہ کرپشن وہاں ہے, وہاں سے کرپشن گیا کہاں سے؟ وہ کرپشن یہیں سے گیا ہے, انہی مسجدوں سے گیا ہے, انہی مسجدوں کے نمازیوں سے گیا. مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حرام کاریاں کرتے ہیں, حرام خوریاں کرتے ہیں, مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں. نل کا ایک پائپ بنانا ہو 2 روپے کا کام ہے, 200 روپے چاہیے. ایک الیکٹرک کا تار جوڑنا ہو کچھ نہیں ہے, 500 روپے کم سے کمانے والے کو چاہیے, 1000 روپے چاہیے. کون سی مسلمانیت ہے تمہارے اندر؟ کون سا تعاون ہے؟ کون سا اللہ کے رسول کے اوپر ایمان ہے؟ کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر تم کو غیرت ہے؟ کوئی غیرت ورت نہیں, سب مفاد پرستی ہے. کہاں گئے وہ قوانین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما كان العبد في عون اخيه كان الله في عونه, او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بھائی جب اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے, اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے. کہاں گیا یہ جذبہ ایمانی, کہاں گیا ہے جو اللہ کے نبی دوسروں کی مدد کرتے تھے, غریبوں کی مدد کرتے, یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے, بیواؤں کے گھروں میں کھانے ڈالتے, غلے ڈالتے. کہاں گیا یہ جذبہ؟ آپ سے تو کہا جائے تو آپ نہیں کھلاتے ہو, الٹا پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے کھلاؤ. اور یاد رکھو اگر کوئی تم سے پوچھے نا کہ چائے پیو گے پلاؤ, کھانا کھاؤ کھلاؤ, تو بھوکے بھی ہو تو نہیں کھاتے, کیونکہ وہ کمزرف ہے, وہ کمزرف ہے. اسے کھلانا ہے, کھانے کا وقت ہے تو ہاتھ پکڑ کے لے جا کے کھلائے. وہ پوچھتا کیوں ہے؟ چائے پلانا تو پلائے, پوچھتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ترخانا چاہ رہا ہے. تو تم بھی اتنے بے غیرت, ہم بھی اتنے بے غیرت نہ بنے. نہیں کوئی بات نہیں, جزاک اللہ خیر, شکریہ. سدھرو, صحیح بنو مسلمان, عمل کرو, ہم بھی عمل کریں, آپ بھی سب عمل کریں. یہ خطبہ, یہ ممبر پر اسی لیے ہوتا ہے, سمجھایا جاتا ہے ہفتے بھر کی بہت ساری باتیں. کنبا کجا کجا ہم تن ہما دار سے پورا جسم زخم سے بھرا ہوا ہے, کہاں کہاں ہم اصلاح کریں. لیکن اے مسلمان, تھوڑا کہنا زیادہ تھا. اور علماء سے, خطبہ سے یہ درخواست ہے کہ ہاں ممبر پر ٹائم پاس نہیں ہونا چاہیے. اس ممبر کو امانتاً ہر پہلو سے, ہر موضوع پر مسلمانوں کی عیب گیری کر کر, عیب بتا کر, عام طور پر نام مت لو, عام مسلمان کیا ہو گیا لوگوں کو ایسا کر, ان کی اصلاح کرو. یہ بالکل سنگ دل ہو چکے ہیں, قساوت ہی آ گئی ہے, ان آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے, یہ کبھی نہیں روتے. ان کے دلوں میں صرف مال ہے, مال ہے, حب دنیا, حب الکراہیت الموت, مرنا نہیں چاہتے, جینا چاہتے. محبت ہے مال کی, دولت کتنا مل جائے بس بربادی ہے, ہلاکت ہے. اللہ نے فرمایا خسارے میں ہے ہر انسان الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیا ان کو, اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تو وہی ڈل ہے, وہ ایمانی میں ڈل ہے. یہ 3 پوائنٹ تو کون ہے آج یہی ہوتے صحیح ایمان والے؟ تو ایک مسجد یہاں, ایک مسجد وہاں, گلی میں 10 مسجد, ہر مولوی اپنی اپنی ڈپلیاں بجا رہا ہے. بے غیرتی, بے حیائی کی ہم حدوں کو پار کر چکے, ایک نہیں ہو پاتے ہم
اتنی ذلت اللہ تعالیٰ ان مولاؤں کو ہدایت عطا فرمائے. بولو زور سے بولو آمین. کیا پتا یہ صدا دل کی تمہاری کسی کو لگ جائے. امت کو بانٹ بانٹ کے اپنی روٹی سینک رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر چلنے والا اور ایمان اور عمل کے ساتھ رکھنے والا زندگی گزارنے والا بنائے. اور اللہ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے, ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق بات لوگوں تک پہنچاؤ, نصیحت کرو ایک دوسرے کو. صرف مولوی نہیں, آپ بھی سماج اور سوسائٹی کے اندر جہاں غلط ہو رہا آپ بھی کھڑے ہو. آپ بڑے ہو, آپ نہیں بول پاتے, آپ اپنے عالم کو اپنے بغل میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولو, مولانا بولو میں ہوں نا, میں چودھری ہوں, میں مکھیا ہوں, میں اس علاقے کا ذمہ دار ہوں, بولو یہ غلط ہے. کوئی آپ کو بول نہیں سکتا. ان اللہ یدعو بالسلطان ما لا یدعو بالقرآن. اللہ کبھی کبھی طاقتوروں سے وہ کام لیتا ہے جو بے طاقتوروں سے نہیں, قرآن سے بھی نہیں ہو پاتا. اللہ نے آپ کو اگر ہاتھ کی طاقت دی ہے تو مدد کرو ایسے لوگوں کی جو سماج اور سوسائٹی کے اندر سدھار اور نیکی پھیلانا چاہتے ہو. نیکیاں پھیلاؤ. وتواصوا بالصبر. اور یاد رکھو اتنی آسانی سے شیطان تمہیں نہیں چھوڑے گا. تمہاری راہوں میں کانٹے ڈالے گا, پتھر ڈالے گا, ظلم کروائے گا, پتہ نہیں کن کن کو ورغلائے گا, سب کچھ کروائے گا. اللہ نے فرمایا وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے. صبر اللہ تمہارے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. عزیزان محترم, یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ, متفرق چیزیں اللہ کے اس کمزور بندے کے لیے, پھر آپ سب حضرات کے لیے, اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے. دنیا اور موت کی محبت اور کراہت کو اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے. اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کو, ہمارے نسلوں کو, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے بیوی, ہمارے آل اولاد, ہماری عورتیں, اللہ ان سب کی اصلاح فرمائے. اللہ ان سب کو نیک بنائے, صالح بنائے. اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی خدمت کے لیے منتخب فرمائے, اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے. اور اللہ ہم سب کو آپس میں الفت و محبت سے رہنے والا اور اپنے وطن میں امن و سلامتی کے ساتھ جینے والا اور اپنے وطن کی مٹی کی حفاظت کرنے والا, اس کے اندر فتنوں فساد پھیلانے والوں کے گریبان پکڑنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.